آج کی جو بات ہے وہ یہ کہ محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. اپنی محبتوں کو اور نفرتوں کو اللہ کے حکموں کے تابع بناؤ. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ انسان جس سے بھی محبت کرے، چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، لیکن اس محبت کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے کرے. مثلا اپنے بچوں سے محبت ہے، فطری محبت ہے، مسلمان کو بھی ہوتی ہے، غیر مسلم کو بھی ہوتی ہے، جانور کو بھی ہوتی ہے، چرند و پرند کو ہوتی ہے. لیکن ہم یہ نیت کریں کہ یا اللہ ٹھیک ہے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت فطری خلقی طور پر ڈالی. لیکن جب انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بچوں سے محبت فرماتے تھے، میں اس لیے بچوں سے محبت کرتا ہوں. بیوی سے محبت ایک اس لیے محبت ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے بے تحاشا محبت فرماتے، ان کی دل جوئی کا اہتمام فرماتے. اور ایک اس لیے محبت ہے کہ انسان کہے کہ جی میری اپنی ذاتی خواہشات پوری ہوتی. جب انسان ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے محبت فرماتے تھے، تو یہ محبت اب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوئی. تبھی محبت بھی یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بھی ہے. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی اللقمۃ ترفعها الى فمرأتی، یہاں تک کہ کوئی لقمہ اگر کوئی انسان اٹھا کر اپنی بیوی کو منہ میں بھیج دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حدیث شریف میں، ہر حدیث شریف کی کتاب میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کو بیٹھ کر ایک کہانی سناتے تھے، 11 عورتوں کی کہانی. وہ حدیث شریف میں ہر ایک کی کہانی آئی کہ 11 عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کی باتیں بتائیں کہ شوہر میرا کیسا ہے. تو ایک فرضی سی کہانی، وہ اس زمانے کی کوئی ہوگی باتیں، لیکن تمام حدیث کی کتاب میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کہانی سنا رہے. اب بظاہر دیکھنے میں تو ایک ایسی ہنسی مذاق کی سی ایک بات ہے، لیکن سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اپنی بیویوں سے بے تکلف ہونا، اپنی بیویوں کے ساتھ دلجوئی کی باتیں کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، حدیث شریف میں آتے ہیں، کتابوں کے اندر واقعہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے، قافلے کے ساتھ چلتے تھے. ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کرو. تو فرمایا کہ میں جب مقابلہ ہم لوگوں دونوں نے دوڑ لگائی، جب دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی. پھر دوسرے سفر میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ کہنے کو تو ایک ہنسی مذاق ہے، کھیل ہے، لیکن امت کو یہ درس دیا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ صرف کوئی گھر کے کام کاج کی بات نہیں ہوتی، انسان دل لگی کی اور محبت کی ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے جس سے دل جوئی ہوتی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ چلو، وہ مدینہ طیبہ میں نیزے بازی کے حبشی لوگ مقابلے کرتے ہیں، چلو تمہیں دکھا کر لاتا ہوں. اب حضرت عائشہ چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پیچھے کھڑے ہو کر وہ نیزے بازی کے مقابلے دیکھتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دلچسپی نہیں تھی ان مقابلوں سے، خود وہ کرتے تھے یہ کام، لیکن حضرت عائشہ کو دکھانے لے گئے. وہ فرمانے لگی میں کمسن تھی، چھوٹی تھی عمر میں، تو بتاؤ ایک کمسن لڑکی کتنی دیر تک مقابلہ دیکھے گی؟ اس کو تو کوئی شوق ہی ہوتا ہے، کوئی وقت کی پابندی تو ہوتی نہیں ہے. کہتے میں دیکھتی رہتی تھی، آپ کھڑے رہتے تھے. یہ امت کو درس دیا کہ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا بنایا جو محبتوں کا رشتہ ہے، جو پیار کا رشتہ ہے. یہ رشتے قانون ضابطوں سے نہیں چلا کر، ان رشتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب ان رشتوں کو ماں کی محبت میں برباد کر دیا، بیٹی بہن کی محبت میں برباد کر دیا. اور پتہ چلا کہ وہ زمانہ جو انسان کی خوشیوں کا زمانہ تھا، جوانی کا وقت تھا، وہ تو سارا لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت نے ہر ایک کی محبت کا انداز الگ رکھا ہے. بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، بھائی سے محبت، باپ سے محبت، عزیزوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، عام انسانوں کا خیال، عام انسانوں سے محبت. انسان جانوروں کا خیال اس لیے کرو کہ اللہ کی مخلوق ہے، انسانوں کا خیال اس لیے کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، بے شک غیر مسلم کیوں نہ ہو ان کو پوچھو، ان کا خیال کرو. یہ سنت ہے میرے آقا.